بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. صدق الله مولانا العلی العظیم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات فرمائے تھے ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گنائیں گے اور جتلائیں گے. وہ انعامات کیا ہیں ان کی تفصیل تو یہاں آیت میں خود آ رہی ہے، لیکن آخر انعامات اور احسانات کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیوں ذکر فرمائیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو لکھا ہے کہ انعامات اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کو اس لیے یاد دلائیں گے، اور یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو حصہ اس لیے بنایا کہ دیکھو انعام اور احسان اس کے اوپر کیا جاتا ہے جو محتاج ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، جس طرح نصارہ نے کہا کہ وہ خدا ہیں، تو خدا کے اوپر کوئی احسان نہیں کر سکتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے انعامات بھی فرمائے اور احسانات بھی ذکر فرمایا. احسان اور انعام اس کے اوپر کیا جاتا ہے جو محتاج ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. جو محتاج ہوتا ہے، جو بندہ ہوتا ہے، وہ خدا اور رب نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات اور احسانات کو بیان فرمایا، جس سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بندہ ہونے کے وصف کو بیان فرمایا. اس سے نصارہ کی تردید ہوتی ہے کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خدا کے خدا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ انعامات کی نہ احسانات کی. ان کے اوپر انعام ہوئے، احسان ہوئے، لہذا وہ بندے ہیں، خدا نہیں ہے.
دوسری طرف نصارہ کے خلاف ایک گروہ تھا یہود کا، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر اور آپ پر الزامات لگائے، افتراء پردازی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انعامات کا ذکر حضرت عیسیٰ پر جو فرمایا، اور اس کا ذکر فرمایا کہ انعامات اور احسانات کی بارش اس پر ہوتی ہے جو کسی کا خاص ہوتا ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی والدہ پر اور ان کے خود اوپر جو اللہ کی طرف سے انعامات اور احسانات کی بارش ہوئی ہے، وہ اس لیے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ اور منتخب بندے تھے۔ ایسے عجیب و غریب انعامات کسی ایسے ہی کے اوپر نہیں ہو جاتے، بلکہ جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر انعامات فرماتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ کی طرف سے انعامات ہوئے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت میں بیان فرمایا ہے۔ یہ ٹوٹل 8 انعامات کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے درجہ اتنا گھٹایا کہ نعوذ باللہ کذاب کہہ دیا، جادوگر کہہ دیا، ان کی نبوت و رسالت کا انکار کر دیا۔ لہذا یہاں آیت میں ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان 8 خصوصی انعامات کو یہودیوں کی تردید فرمائی ہے کہ وہ کوئی عام بندے نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور منتخب بندے تھے۔ تو دونوں گروہوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کے اعتبار سے تردید فرمائی۔ نصارہ کی تردید کہ وہ خدا نہیں ہے، اس لیے کہ انعامات ہوئے، انعام جس پر ہو وہ محتاج ہوتا ہے اور محتاج خدا نہیں ہو سکتا۔ یہودیوں کی تردید کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، لہذا ان کے بارے میں غلط زبان کا استعمال یہ بھی اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اس بنیاد پر یہاں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ اور انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا وہ 8 انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جتلائیں گے؟ پہلا انعام کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے مدد کی، یعنی تائید کے لیے، تقویت کے لیے، ہر وقت نگہبانی اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت عیسیٰ کی فرمایا کرتے تھے۔ اور روح القدس کی تائید بھی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، منتخب بندے ہیں، معاذ اللہ خدا نہیں ہے، خدا کو کسی تائید کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ پہلا انعام حضرت عیسیٰ کی مدد حضرت جبرائیل کے واسطے سے۔ دوسرا انعام کہ بچے بڑے ہونے کے بعد بولتے ہیں، یا بہترین کلام، فصیح کلام، بلیغ کلام، ایسا کلام کہ جو لوگوں کے اوپر اثر انداز کرے۔ عام طور پر گہوارے میں جب بچہ دودھ پیتا ہو، کوئی بچہ کلام نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ بڑی عمر جیسا کلام، زمانہ طفولیت اور بچپن سے بھی مراد وہ بچپن کہ جب بچہ پیدا ہوا اور بالکل شیرخوار دودھ پیتا بچہ ہے، اس وقت ایسا کلام اور گفتگو کرنا جو دلائل کے اعتبار سے مضبوط ہو اور کسی کی مجال نہ ہو کہ اس کلام کو کاٹ سکے، وہ گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی۔ وہ احسان تھا اللہ کا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اوپر فرمائیں گے کہ تکلم الناس فی المہد وکہلا۔ آپ آدمیوں سے بات کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی کرتے تھے۔ تیسرا انعام یہ فرمایا کہ علمتک الکتاب والحکمہ، اللہ نے کتاب اور حکمت کی تعلیم آپ کو دی، تورات اور انجیل دیا۔
تورات کی بھی تعلیم تھی، اور وہ انجیل تو خیر ان کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ چوتھا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو احسان فرمایا وہ یہ، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، کہ آپ میرے حکم سے مٹی سے پرندے بنایا کرتے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، آپ اس کے اندر پھونک مارتے تو وہ شکل و صورت بن جایا کرتی تھی، حقیقتاً وہ پرندہ بن جایا کرتی تھی۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا، تو کوئی یہ معجزہ دیکھ کر یہ شبہ میں نہ پڑ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر جگہ آپ دیکھیں گے یہ آیت میں آئے گا، ہر احسان کے بعد وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، بِإِذْنِی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے، بِإِذْنِی کی قید لگا کر میری اجازت سے یہ تمام جو کچھ ہوتا تھا یہ میرے حکم سے ہوتا تھا، آپ کے کرنے سے نہیں ہوتا تھا۔ یہاں حافظوں کو اس آیت میں شبہ لگتا ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس آیت میں تقریباً 8 احسانات کو ذکر فرمایا، اور کہیں کہیں بِإِذْنِی کا لفظ یہ بار بار دہرایا ہے، جو اشارہ کرتا ہے اس بات کی طرف کہ آپ جو کچھ کیا کرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 5واں حکم کہ آپ مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو، بیماری والے شخص کو اگر آپ ہاتھ پھیرا کرتے تھے تو وہ اچھا ہو جایا کرتا تھا، نابینا کے اوپر پھیرا کرتے وہ بینا ہو جاتا، اور کوڑھی کے اوپر پھیرتے اللہ کے حکم سے تو پھوڑی پھنسیاں تندرستی میں بدل جایا کرتی تھی، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ 6واں انعام یہ کہ جب آپ کسی کوئی مردے کے متعلق آپ کوئی بات پیش آتی تو آپ سب سے پہلے نماز پڑھتے، اللہ سے دعا مانگتے، اس کے بعد مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا، یہ بھی ان کا معجزہ تھا۔ تو ہوتا تھا اللہ کے حکم سے، دعا مانگنے سے، اور دعا مانگتا وہ ہے جو محتاج ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے محتاج تھے۔ 7واں انعام کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے شر سے محفوظ رکھا، یعنی یہود نے جو تمہارے قتل کے منصوبے بنائے تھے اللہ تعالیٰ نے ملیہ میٹ کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، یہ معجزہ، یہ انعام۔ 8واں انعام کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واضح معجزات کو دیکھ کر یہ کہہ دیا یہودیوں نے کہ یہ تو جادو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوستوں کو، جن کو قرآن نے حواری کہا، جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ تھے ایسے ہی حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ چنانچہ وہ حواریین یعنی حضرت عیسیٰ کے خاص الخواص لوگ وہ ان پر ایمان لے آئے اور وہ اپنے ایمان پر باقی رہے۔ یہ 8 انعام گنانے کے بعد حضرت عیسیٰ سے اللہ کہیں گے کہ یہ انعامات یاد کرو، اور کیا تم نے کہا تھا عیسیٰ کہ میری بندگی کرو، میری عبادت کرو؟ وہ کیا جواب دیں گے اس کا ذکر تو اس سورہ کے بالکل آخر رکوع میں آئے گا۔ وہ کہیں گے کہ اللہ میں نے نہیں کہا تھا، اور آپ کی ذات پاک ہے، آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ اس طرح کی بات اس سورت کے اگلے رکوع میں آ رہی ہے جو کہ آخری رکوع ہونے والا ہے۔ بہرحال یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ دونوں کو تنبیہ فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے برگزیدہ منتخب بندے تھے، رب اور خدا نہیں تھے، اور یہ بات طے ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں
اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا۔ یہ واقعہ اس دن ہوگا جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم میرا انعام یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا تھا۔ کیا تھا پہلا انعام؟ جب میں نے روح القدس یعنی حضرت جبرائیل کے ذریعے تمہاری مدد کی تھی۔ ہر وقت حضرت جبرائیل ان کی خدمت کے لیے اور مدد کے لیے تیار رہتے، پہلا انعام۔ دوسرا انعام کہ آپ لوگوں سے گہوارے میں، پالنے میں، بچپنے میں، شیر خارگی دودھ پینے کے زمانے میں آپ لوگوں سے بات بھی کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی آپ بات کرتے تھے، یعنی فصاحت و بلاغت، بہترین کلام، یہ آپ کی صفت تھی اور یہ صفت آپ کو بچپن سے حاصل تھی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی تھی، اور جب وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تم میرے حکم سے گارا لے کر اس سے پرندے کی جیسی شکل بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکال کھڑا کرتے تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے دور رکھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، اور ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہ، اشہد ان لا